ہمیں ان مدرسوں کو، ان دینی مکاتب کو، تعلیم قرآن کے ان حلقوں کو اور درسگاہوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ دین و ایمان کی شکل میں جو نعمت عظمیٰ باری تعالیٰ نے ہم سب کو مرحمت فرمائی ہے، اس کو اگر ہمیں اپنی زندگی میں برقرار رکھنا ہے اور اپنی نسلوں تک اس دینی اور ایمانی کیفیت کو اور جذبات کو منتقل کرنا ہے، تو اس کے لیے مدارس و مکاتب اور اہل علم سے مربوط ہو کر زندگی گزارنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا اور ہماری نسلوں کا رشتہ مدرسوں سے، دینی مکاتب سے، اللہ والوں سے، بزرگ شخصیات سے نہیں رہے گا تو صراط مستقیم پر گامزن رہنا، راہ حق پر جمے رہنا اور کامیابی کے راستوں کو اختیار کرنا نہ ہمارے لیے ممکن ہو پائے گا، نہ ہماری نسلوں کے لیے ممکن ہو پائے گا۔ اس لیے ان مدرسوں کو معمولی حیثیت نہ دینی چاہیے، بلکہ ان کی اہمیت کو اور مقام و مرتبے کو خاص طور پر ہر مومن و مسلمان کو صحیح طور پر محسوس کرنا چاہیے، جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ ان مدرسوں کی بقا کے ساتھ، ان دینی مکاتب کی زندگی کے ساتھ اللہ نے ہماری اور آپ کی دینی اور ایمانی غیرت و حمیت کی بقا کا فیصلہ فرما رکھا۔ یہ مدارس دینی اور ایمانی اعتبار سے پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا لنک اور رشتہ اگر ان دینی اور ایمانی پاور ہاؤسوں سے مضبوط ہوگا تو ایمانی کرنٹ ہمارے رگ و ریشے کے اندر جاری رہے گا، اور خدا نخواستہ اہل ایمان کا رشتہ اگر مدرسوں سے، علماء سے، مکاتب دینیہ سے، تعلیم قرآن کی درسگاہوں سے ٹوٹ گیا یا کمزور ہو گیا تو اس کا سیدھا اثر ہماری اور آپ کی دینی اور ایمانی زندگی کے اوپر پڑے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اگر اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دینی اور ایمانی شناخت اور پہچان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، سروں پر ٹوپیاں دکھائی دے رہی ہیں، چہرے پر داڑھیاں دکھائی دے رہی ہیں، نمازوں کے اوقات میں مسجدیں مصلیوں سے آباد دکھائی دے رہی ہیں، تو اس کا بنیادی سبب اور ذریعہ اس طرح کے دینی مدارس و مکاتب کا ہمارے شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، علاقوں کے اندر موجود ہونا۔ آپ دنیا کا سروے کر لیجیے، جائزہ لے لیجیے، دنیا کے بہت سے ایسے ممالک جہاں مسلمان تناسب کے اعتبار سے 90% ہیں، 95% ہیں، لیکن وہاں اس طرح کے مدارس و مکاتب نہیں پائے جاتے۔ آپ کو دینی اور ایمانی اور اسلامی شناخت و پہچان رکھنے والے مسلمان دور دور تک دکھائی نہیں دیں گے، آنکھیں ترس جائیں گی کسی داڑھی والے مسلمان کو دیکھنے کے لیے۔ مسجدوں میں امامت کرنے والے لوگ بھی بکثرت وہ دکھائی دیں گے جن کی وضع پتہ اسلامی نہیں ہے۔ یہ کسی ایک ملک کی صورتحال نہیں ہے، دنیا کا آپ سروے کریں گے تو 20 مسلمانوں کے ممالک آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جہاں کئی سو کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد بھی کوئی داڑھی ٹوپی والا مسلمان آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ ترکی مسلمانوں کا کتنا مضبوط ملک مانا جاتا ہے، ساری دنیا میں ڈنکا بجتا ہے ترکی، لیکن تعجب ہوگا آپ کو وہاں کی صورتحال کا علم ہو کر، آج بھی ترکی کی بیشتر مسجدوں کی صورتحال یہ ہے کہ ان مسجدوں میں امامت کرنے والے لوگ اسلامی وضافتہ اختیار کیے ہوئے نہیں ہیں۔ داڑھی نہیں ہوتی امام کے چہرے پر، لباس اسلامی نہیں ہوتا، اور وہ محراب میں آتے ہیں، نماز پڑھا کے چلے جاتے ہیں، مصلیوں کو کوئی اشکال بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو اس کا تصور
سکتا، مسلی چاہے داڑھی نہ رکھتے ہو لیکن یہ گوارا نہیں کریں گے کہ بغیر داڑھی کے امام صاحب آگے بڑھ جائیں۔ وہ چاہے داڑھی نہ رکھیں لیکن بغیر داڑھی کا امام کوئی گوارا نہیں کرے گا، برداشت نہیں۔ اور بہت سے ملکوں میں یہ چیز عام ہے، اس کو معیوبی نہیں سمجھا جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا مزاج اس طرح کا دینی نہیں ہے جس طرح ہمارا اور آپ کا ہے، اور یہ ہمارے اکابر و بزرگان دین کی قربانیوں کا اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اور اس طرح کے مدارس و مکاتب کا جگہ جگہ موجود ہونا اس کا باعث و ذریعہ ہے۔ یہ دینی درسگاہیں موجود ہیں جس کی بنا پر اللہ نے دینی اعتبار سے جو غیرت و حمیت دور افتادہ گاؤں میں رہنے والے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، وہ بہت سے ملکوں میں بسنے والے، بڑی تعداد میں بسنے والے مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ ہم اسی ماحول میں جنم لیتے ہیں اور اسی ماحول میں زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں موازنہ کرنے کا موقع نہیں ملتا کہ ہم اپنے یہاں کے دینی ماحول کا موازنہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بسنے والے مسلمانوں کے ماحول سے کریں۔ لیکن جو لوگ ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں ان کے سامنے نتائج صحیح طور پر آتے ہیں۔ تو ہمیں اس ماحول کو اور ان دینی مدارس و مکاتب کو اللہ کا انعام تصور کرنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے ان مدرسوں کی، ان کی جڑوں میں پانی ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو سینچنا چاہیے، سیراب کرنا چاہیے، پروان چڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہماری دینی اور ایمانی غیرت و حمیت کی بقا کو ان مدرسوں سے اور مکاتب سے وابستہ کر رکھا ہے، جوڑ رکھا ہے۔ آج اسلام دشمن طاقتوں کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح کھٹکنے والے یہی مدارس تو ہیں، اس کو وہ ہضم نہیں کر پاتے، طرح طرح کی قانونی بندشوں میں ان کو جکڑ دینا چاہتے ہیں۔ جو تعلیم و تربیت ان مدارس و مکاتب کے پلیٹ فارم سے عام کی جا رہی ہے اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو دی جا رہی ہے، اسلام دشمن طاقتیں نہیں چاہتی کہ اس مذہبی تعلیم کو امت مسلمہ کے افراد کے سامنے پیش کیا جائے، ان کا دینی اور ایمانی ذہن اور مزاج بنایا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کا رسہ مدرسوں کے ساتھ مضبوطی سے بندھا رہے گا تو کوئی طاقت ان کے دینی اور ایمانی غیرت و حمیت کا سودا کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ اور مسلمانوں کو مدرسوں سے دور کر دیا جائے، علماء سے ان کا رابطہ توڑ دیا جائے، اللہ والوں کی مجلسوں سے ان کو محروم کر دیا جائے، بزرگوں کی صحبتوں سے ان کو غافل کر دیا جائے، تو پھر ان کو آسانی سے اپنا شکار بنایا جا سکتا ہے، جہاں جس پر جس طرح جال ڈالیں گے وہ کندھے کے اندر بسنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی منصوبہ بندیاں ہیں، ان کی سازشیں ہیں۔ ہمیں اپنے دشمن کی منصوبہ بندیوں سے باخبر رہنا چاہیے، ان کی سازشوں کا علم ہونا چاہیے، تبھی تو ہم ان کے منصوبے کو خاک میں ملانے میں کامیاب ہوں گے، تبھی ہم ان کی سازشوں کا توڑ کر پائیں گے۔ اگر وہ ہمیں اور ہمارے سماج کو مدرسوں سے، مکاتب سے، تعلیم قرآن کی درسگاہوں سے، اللہ والوں سے اور علماء سے دور کرنے کی سازش رچتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا مؤثر جواب مدرسوں اور دینی مکاتب اور علماء کے ساتھ مضبوط ربط و تعلق قائم کرنے کے ذریعے دیا جانا چاہیے۔ اس سے زیادہ بہتر جواب اسلام دشمن طاقتوں کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تم دور کرنا چاہتے ہو، ہم پہلے سے زیادہ ان دینی درسگاہوں کے قریب ہوں گے اور ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تصور کریں گے۔ اس جذبے کے ساتھ ہم نے اور آپ نے اگر زندگی گزاری تو اللہ ہماری زندگی میں بھی دینی غیرت و حمیت کو زندہ رکھیں گے، اور ہمارے گھر میں پروان چڑھنے والی نسلیں بھی دینی اور ایمانی جذبات سے مالا مال ہو کر دنیا میں زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب خوب ترقیات سے نوازیں،
مدرسے کے جملہ منتظمین، اساتذہ، طلبہ، معاونین و محبین، اہل علاقہ، اہل بستی، سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج اسی مدرسے کی برکات ہے کہ ہم اور آپ دین کی نسبت پر یہاں جمع ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی اور مفید باتیں کہنے اور سننے کا موقع میسر ہو رہا ہے۔ یہ مدرسہ یہاں نہ ہوتا، یہ مسجد یہاں نہ ہوتی، تعلیم قرآن کا یہ مرکز یہاں نہ ہوتا، تو اس مناسبت سے ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا بھی ممکن نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے، اور جن بزرگوں نے اور احباب نے اس دینی مجلس کا انعقاد کا نظم کیا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمارے رفیق محترم جناب مولانا مفتی احسن زاہدی صاحب زیدہ علم، جن کی مخلصانہ دعوت پر بندے کو یہاں